دوستو یہ 20 نومبر منگل کی ایک سہانی صبح تھی۔ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم الحرام۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں شیخ عبداللہ بن سبیل نے دل نشین کرت کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرگنا 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دست راز جہمان سیف العتیبہ تھا۔ جہمان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیم سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل کو برقرار رکھنا تھا۔ جہمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، جس کے باعث 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لے لیا تھا، مگر رہائی ملنے کے باوجود العتیبہ کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروپ بنا کر 4 پائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم پاک کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں کے ساتھ لوگوں کو دھمکاتے ہوئے ان سے بیعت شروع کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ کئی صدیوں کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سعودی حکومت نے اس بھیانک واقعے سے نپٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت مواصلاتی نظام بند کروا دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ اور جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو مسلمانان عالم میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس متبرک اور مقدس مقام کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے، لیکن سعودی حکومت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ بیت اللہ کے قریب خون بہانے سے بھی وہ قاصر تھی۔ اگر وہاں بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اور بغیر کسی بھاری نقصان کے حرم پاک کو دہشت گردوں سے پاک کروانے کے لیے جس مہارت، جس ڈیڈیکیشن اور پروفیشنل سکلز کی ضرورت تھی، اس سے سعودی فوج محروم تھی۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ خصوصی دفاعی معاہدہ چل رہا تھا، چنانچہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں۔ لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈوز کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، چنانچہ نگاہ انتخاب پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرما روا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھی تھی، چنانچہ SSG کے اسپیشل کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ دوستو، جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے اور ان پر قابو پانے میں
فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی فوج ناکام رہے۔ ان سے پاک فوج کے شاہینوں نے نہ صرف بیت اللہ کو خالی کروایا بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام بھی دے دیا کہ جب بھی کوئی بیت اللہ پر میلی نظر ڈالے گا تو پاک فوج بغیر سوچے سمجھے خطرات کی پرواہ کیے بغیر نتائج کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گی۔ دوستو، خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان میں پہنچی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گرد داخل ہوئے۔ حالات جب اس قدر سنگین تھے کہ جب کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی تو پاک فوج کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے پاک کریں اور 1 لاکھ سے زائد لوگ جو کہ دہشت گردوں کے قبضے میں تھے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی تھی۔ جب یہ مجاہد مکہ المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ حالات بہت نازک تھے کیونکہ یہ حرم پاک کے تقدس کا سوال تھا، اور اگر دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ کی جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ وقت نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، چنانچہ پاکستانی جان بازوں نے وہاں پہنچ کر فوری پلاننگ شروع کر دی۔ اس تمام ایریے کا جائزہ لیا گیا جہاں دہشت گرد موجود تھے۔ ایس جی کمانڈوز کے اس دستے کے لیڈر کے ذہن میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ میجر نے سب سے پہلے اپنے جان بازوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے خون پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اب بھلا یہ حلف دینے میں کس مسلمان کو تامل ہو سکتا تھا؟ چنانچہ ایس جی کمانڈوز نے باخوشی اور اسے ایک سعادت سمجھ کر حلف دے دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے مگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد دستے کے لیڈر میجر نے سعودی حکومت سے کہا کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے کہ دہشت گردوں پر پانی سے قابو پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ میجر نے سعودی بادشاہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایس جی کمانڈوز کو مسجد کے صحن میں اتارنے کی بھی اجازت طلب کی۔ اب اگر آپ جانتے ہوں تو خانہ کعبہ کے پاس نو فلائی زون ہے، یعنی کوئی بھی طیارہ یا کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کر سکتی، مگر کچھ دیر کے سوچنے کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے یہ شاہین کمانڈوز کو صحن کعبہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارا جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کارروائی ہو رہی تھی، دوسری طرف اسی وقت اس میجر کے کہنے پر مسجد الحرام میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس کارروائی سے دہشت گرد غیر فعال اور مفلوج ہو گئے اور پاک فوج کے کمانڈوز نے فضا سے ہی ان دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنا شروع کر دیا۔ اور جب پاکستانی کمانڈوز صحن حرم میں اتر گئے تو انہوں نے کئی دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا، اور اس میجر کی پلاننگ اور کمانڈوز کی دلیری نے نہ صرف دہشت گردوں پر قابو پایا بلکہ ان کی قید میں موجود لوگوں کو بھی صحیح سلامت رہا کروایا گیا، اور محمد بن عبداللہ القحطانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہو گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کمانڈوز کی قیادت کرنے والا وہ میجر کون تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو کہ بعد میں پاک آرمی کے آرمی چیف بھی بن گئے، اور اس طرح یہ عظیم سعادت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی، اور پاک فوج کا وہ کارنامہ پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے گی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔